الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان رواہ البخاری۔ بخاری شریف کی اس روایت کی جو پہلی ہدایت ہے اس کی روشنی میں گزشتہ درس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق جو عقیدہ ایک انسان کا ہونا چاہیے اس کا کچھ تذکرہ کیا گیا تھا، اور اس کے اندر ایمانیات اور ضروریات دین اور اس کے مقابلے میں جو کفر ہے اس کی کچھ اقسام کا تذکرہ تھا۔ کفر کی اقسام میں ایک قسم شرک ہے۔ اس شرک کی بھی مختلف قسمیں ہیں۔ ایک شرک فی الذات ہے، یعنی اللہ کی ذات میں غیر اللہ کو شریک کرنا۔ نصارہ 3 خداؤں کے قائل تھے، اور قرآن کریم میں ان کے اس عقیدے کی تردید واشداف الفاظ میں یوں فرمائی کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ۔ وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ 3 میں سے تیسرا ہے۔ مجوس اور آتش پرست جو لوگ تھے وہ 2 خداؤں کے قائل تھے، ایک کو خالق خیر کہتے تھے، ایک کو خالق شر کہتے تھے۔ ایک کا نام اہرمن اور ایک کا نام یزدان۔ وہ کہتے تھے کہ روشنیوں اور نور کا الگ خالق ہے اور ظلمات کا الگ خالق ہے۔ ہندو اور بت پرست لوگ تو سینکڑوں خداؤں کے قائل ہیں، لیکن انسان کو شریعت اسلامیہ ایک اکیلے الہ اللہ کو خدا ماننے کی دعوت دیتی ہے۔ یہ شریعت کہتی ہے کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ تو ایک قسم تو شرک فی الذات کی ہے۔ دوسری قسم ہے شرک فی الصفات، یعنی وہ صفات جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں ان صفات کو غیر اللہ کے لیے ثابت ماننا شرک فی الصفات۔ مثال کے طور پہ عبادت اللہ کے لیے خاص ہے، سجدہ کرنا اللہ کے لیے خاص ہے، بیت اللہ کا طواف کرنا اللہ کے لیے خاص ہے، اولاد مانگنا اللہ کے لیے خاص ہے، یہ اللہ کی خاص صفات ہے۔ اب اگر کوئی بیت اللہ کے علاوہ کسی قبر کا طواف شروع کر دے تو وہ شرک فی الصفات میں مبتلا ہے۔ اگر وہ کسی غیر اللہ کے آگے ماتھا ٹیکنا شروع کر دے، آج ہمارے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ قبروں پر جا کر وہاں ماتھا ٹکاتے ہیں اور اس کی چوکھٹ پر سر جھکاتے ہیں، یہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا ہے اور اس کے آگے اپنے سر کو جھکانا ہے، یہ شرک فی الصفات ہے۔ ایسا کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ پھر اسی شرک فی الصفات میں شرک فی الحکم ہے۔ شرک فی الحکم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کے حلال کرنے یا حرام کرنے اور ان احکام کے دینے کا اختیار صرف اکیلے اللہ کو ہے۔ اللہ کے سوا کوئی آدمی یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتا، یا کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا جائز نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو حلال کر دے گا یا حرام کر دے گا۔ یہود و نصارہ انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو یہ سب اختیارات سونپے ہوئے تھے، اور ان کے خیال میں یہی تھا کہ جو ہمارے احبار اور رہبان ہمارے لیے حلال قرار دیں وہ حلال ہے، جس کو حرام قرار دیں وہ حرام۔ قرآن کریم نے جگہ اس کو یوں ارشاد فرمایا کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم۔ ان لوگوں نے اپنے احبار اور رہبان کو رب بنایا ہوا تھا اللہ کو چھوڑ کر، اور مسیح ابن مریم کو بھی رب بنایا ہوا تھا۔ حضرت علی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور سخی حاتم طائی کے صاحبزادے ہیں، مسلمان ہوئے، وہ پہلے عیسائی تھے، نصرانی تھے، تو انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات عرض کی کہ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ ان یہود و نصارہ نے اپنے احبار اور رہبان کو رب بنایا ہوا تھا، ہم نے تو ان کو رب نہیں بنایا تھا، تو قرآن یہ کیسے کہہ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا کیا تم نے ان کے حلال کردہ کو حلال نہیں سمجھا تھا اور ان کے حرام کردہ کو حرام نہیں سمجھا؟
یعنی تمہارے احبار اور رہبان نے جس چیز کو حلال کیا تم نے اس کو شریعت سمجھ کر حلال سمجھا، اور جس کو انہوں نے حرام کیا تم نے اس کو شریعت سمجھ کر حرام سمجھا۔ ان کا کہ ہاں ایسا تو تھا، فرمایا یہی تو رب بنانا ہے، یعنی یہ حکم دینا کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ اللہ کی خاص صفت ہے، یہ مخلوق کی صفت نہیں ہے، تو کسی مخلوق کے لیے یہ صفت ماننا شرک فی الحکم ہے۔ ایسے ہی ایک شرک کی قسم ہے شرک فی السمع والبصر، کسی غیر اللہ کے لیے یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ نعوذ باللہ مثل اللہ کے ہر چیز کو دیکھتے اور سنتے ہیں، یہ شرک فی السمع والبصر ہے۔ یہ اللہ کی خاصیت ہے کہ اللہ کی نگاہ سے کوئی پوشیدہ نہیں، یہ اللہ کی خاصیت ہے کہ کوئی بات اللہ سے چھپائی نہیں جا سکتی، اللہ ہر بات کو سنتا ہے۔ مخلوق میں ایسی صفت نہیں ہو سکتی، اگر کسی مخلوق میں یہ صفت مانی جائے تو یہ شرک فی السمع والبصر کہلائے گا۔ ایسی ایک قسم ہے شرک فی القدرت، کسی کو اللہ کی طرح قادر سمجھنا کہ اگر میں نے اس کو راضی کر لیا تو یہ مجھے روزی زیادہ دے دے گا، کسی غیر اللہ کے بارے میں عقیدہ رکھنا، اگر اس کو میں نے خوش کر لیا تو یہ مجھے اولاد دے دے گا، یا یہ میرے مصائب ٹال دے گا، یا ہمارے بیمار کو شفا مل جائے گی اگر ہم اس سے مانگیں گے، یا بے اولاد کو اولاد مل جائے گی۔ تو کسی غیر اللہ کے بارے میں یہ عقائد رکھنا یہ شرک ہے، جبکہ یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے کہ اگر اللہ راضی ہو تو وہ رزق وسیع کرتا ہے، صحت عطا کرتا ہے، دنیا آخرت کی سعادت نصیب کرتا ہے۔ اور یہ اللہ کی خاص صفت ہے کہ جب وہ ناراض ہو یا اللہ کسی پہ اپنا غضب نازل کرے یا اللہ کسی پہ لعنت کرے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، تو اللہ اس کی روزی کو تنگ کر دیتا ہے، اس پر بیماریاں ڈال دیتا ہے اور اس کو دنیا آخرت کے اعتبار سے شقی اور بدبخت بنا دیتا ہے۔ یہ کسی غیر اللہ کی صفت نہیں ہے۔ یہ شرک اور کفر ایسا خطرناک گناہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر کسی کا خاتمہ ان عقائد پر ہو گیا تو اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے، کبھی وہ اس سے نجات نہیں پا سکتا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو شرک اور کفر سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ ہم سب کو حسن خاتمہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، یا رب لک الحمد کلہ۔ لا الہ الا اللہ، استغفر اللهم من الشرك والكفر والشقاق والنفاق، اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا ولا أعلم وأستغفرك والبدعة والنبي والفاحشة، لا إله إلا الله برحمتك يا أرحم الراحمين۔